اللہ پاک سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو صفائی ستھرائی، پاکی، صفائی یہ سب ہونا چاہیے۔ اور اس میں بعض اس طرح بھائی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ننگے پاؤں بھی، جیسے جوتے ان کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو ننگے پاؤں بیچارے چلے جاتے ہیں استنجا خانوں میں۔ اب ادھر یہاں کے استنجا خانے نہ رش ہے تو وہ خشک تو ہوتے نہیں ہیں، اب وہاں کچھ نہ کچھ آلودگی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اس آلودگی میں، کیچڑ میں پاؤں تو ان کے سنتے ہوں گے، اب پھر یہ اسی طرح گندے پاؤں لے کر وضو خانے میں آتے ہوں گے، وضو خانے میں پانی بکھرا ہوتا ہے، اسی میں ان کے پاؤں لت پت ہوتے ہوں گے، اور پتہ نہیں پھر مسجد میں بھی اسی طرح آ جاتے ہوں گے۔ تو اب یہ سب تو خیر نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس طرح بھی شکایت ملی ہے کہ کرتے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی تنفیر کا باعث ہے یہ، اگر کوئی اس طرح جائے گا۔ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یقینی طور پر اس کے پاؤں ناپاک ہوئے، لیکن عام طور پر یہ جگہ جو ہے نا، یہ نجاست کی جگہ ہے، واش روم، کہ اس میں جب پانی بکھرا ہو تو ویسے ہی آدمی کا دل تھوڑا وہ کھٹکا کھاتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ، اور اس سے بچنا تھوڑا دشوار ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں۔ اب یہ کہ اپنے جوتے، چپل تو یہ سنبھال کے رکھنے ہوں گے، اور اپنے ہی چپل پہن کے استنجا خانے میں جانا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا کام ہے رش میں۔ تو بعض ایسا بھی، یہ پرانی مطلب ہے، دیکھیے روٹین ہے لوگوں کی کہ جو جوتا چپل نظر آیا وہ پہن کر واش روم میں چلے گئے، جس کا بھی ہو۔ یہ ناجائز ہے، کیونکہ تو کسی اور کا، آپ کا تو ہے نہیں نا۔ آپ بولو گے میں لا کر واپس رکھ دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ نکلا اور دیکھا کہ میرا چپل، تو وہ جوتے چور کو برا بھلا کہتے ہوئے بیچارہ پیدل ننگے پاؤں چلا گیا، اور آپ نے تو چوری تو کی نہیں ہے، اچھے آدمی ہے، آ کر آپ نے وہاں رکھ دیا، تو وہ اس کے تو جوتے چپل گئے نا۔ اگر نہ بھی گئے ان کے، وہ بھی نہ بھی نکلا تو بھی اب گناہگار تو ہے نا کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر کے۔ اور یہ جوتے چپل استنجا خانے میں لے جانے میں اجازت بھی نہ لی جائے کسی کی۔ جیسے کہ میرے جیسا آدمی ہوگا، سوچے ہوتی ہے نا اپنی، کہ میرے چپل کوئی بولے گا نا میں استنجا خانے میں لے جاؤں آپ کے چپل، تو میں اگر اجازت دوں گا تو مروت میں دوں گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پتہ نہیں یار، وہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ کیا حال کرے گا، اس کا کون سا پانی اس پہ گرائے گا، پھر آئے گا تب بھی وہ گیلے گیلے لت پت ہوں گے۔ تو یوں مطلب یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ پسند نہیں کریں گے کہ استنجا خانے میں کوئی ان کے جوتے یا چپل پہن کر جائے۔ تو اس پہ تو آپ کو اپنا ہی سب ترکیب رکھنی پڑے گی، اور یہ ضروری ہے۔ حج عمرہ کی سمجھو یہاں پریکٹس کر رہے ہیں، ورنہ وہاں بھی لوگ عجیب مطلب حرکتیں کرتے ہیں، اپنے چپل مسجد حرام میں، مسجد نبوی شریف میں کم ہوتا ہے، وہاں تو بہت کافی میں نے دیکھے خانے ہوتے ہیں، وہاں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن رش میں ہو سکتا ہے کہ باہر بھی اتار دیتے ہوں گے۔ تو حج میں بھی، مسجد الحرام میں بھی یہ باہر اتار دیتے ہیں اکثر، وہ ڈھیر دیکھا ہم نے چپلوں کا، چپل جوتے، لاکھوں روپے کے چپل جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ادھر اتار دیا حاجی صاحب نے، حاجی صاحب اندر گئے عبادت کرنے کے لیے، تو واپس آ کر اب ان کو گناہ کر رہا ہے، ان کا ذہن ہی نہیں ہے، جو چپل پسند آئے وہ پہن لیے اور چلتے بنے۔ یہ حج کے اس میں، عمرے میں
رمضان میں خاص سیزن میں جب رش ہوتا تو یہ زیادہ ہوتا ہوگا، اور ویسے بھی وہاں ایک لوگوں کی روٹین ہے کہ یعنی کہ آدمی وہاں یہ سمجھے گا کہ یار یہ جائز ہے، سبھی تو ایسا کر رہے ہیں، اگرچہ سب نہیں کر رہے ہوتے، یہ بہت سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے چپل آئے پہن کے چلے گئے. تو یہ بھی ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور مسجد حرام اور حرم شریف مکہ پاک کا جو حرم بہت بڑی وہ جگہ ہے، وہاں تو ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہوں کے برابر ہے. تو وہاں یہ حاجی صاحبان کر رہے ہوتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، معلومات نہیں ہوتی ان کو. تو علم تو حاصل کرنا چاہیے نا. اچھا آدمی عقل سے سوچے، اب ہم پر کون سا مطلب کسی نے بتایا تھا، ایک عقل سے سوچا نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے الحمدللہ میرے کبھی نہیں پہنے، اپنے گئے تو جانے دو، کیسے پہنوں یار، کسی کے چپل کیسے پہنے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے. تو اس لیے وہاں کے لیے ابھی پریکٹس کریں کہ یہاں نہیں کرنا. اب تک جو ہوا توبہ تو ہے، اس کی توبہ تو کر ہی لیں آپ، لیکن یہ کہ معاملہ حقوق لباد کا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے چپل بغیر اجازت پہن کر گئے اس سے معافی کیسے مانگیں گے، وہ ڈھونڈیں گے کا. اور ایسا 100 مرتبہ ہوا ہوگا، ہر ایک کا نہیں لیکن بعضوں کا ہوا ہوگا. تو یہ دیکھ لیں آپ. اس میں نے تو جو ذرا میں عرض ہی کر سکتا ہوں، مسئلہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ احتیاط بھی کریں، آئندہ چپل بھی اپنے رکھنے کہ واش روم میں یہاں کم از کم فضان مدینہ کے چونکہ رش ہے تو انڈر اسٹوڈے کے کیچڑ پانی کافی ہوگا بکھرا ہوا، تو اس میں نہیں جانا ہے، پاؤں ڈالنے نہیں ہے اس میں. اور انشاءاللہ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، کسی کے چپل جوتے بغیر اجازت کے نہیں پہننے. اجازت بھی مانگنے میں یہ کہ اب جو دوست ہیں بے تکلف ہیں ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کے دوست نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کس کے چپل ہیں کس کے جوتے ہیں. بیچارہ 2 گھڑی اپنے موتقف اسلامی بھائی سے ملنے آیا، اس نے سمجھا کہ یہاں سب نیک لوگ ہیں، میرے جوتوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور اسی کے آپ بیچارے برانڈ نیو چپل تھے وہ پہن کے آپ چلے گئے، وہ تو کیسا بدزن ہوگا. میرے جوانی کے لڑکپن کی بات یاد آئی مجھے کسی جگہ کوئی لے کر گیا تھا، اتنی مجھے معلومات نہیں ہوتی تھی ان دنوں، تو لے کر گیا تو وہاں بہرحال یہ کہ کوئی افطار پارٹی کی ترکیب تھی، تو لانے والے نے بڑا انتظار کیا میرا فلاں جگہ ملیں گے مسجد کی، اور وہ مجھے لے تو گیا. پھر اتفاق سے میرے ٹوٹے پھوٹے جو چپل تھے نا وہ لاپتہ ہو گئے، اور وہ جو مجھے لے کر گیا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ وہ مجھے آیا نظر بھی نہیں آیا، ویسے ہی چھوڑ دیا تھا. نہ کسی نے مجھے کچھ بولا، نہ کسی نے مجھے رکنے کا مشورہ دیا کہ آپ رکیں ابھی کوئی بیان وغیرہ ہونا ہے، اور نہ مجھے کوئی چپل کسی نے پیش کیے. میں بڑا دور تک اپنے گھر ننگے پاؤں گیا، میں ہو گیا ناراض ان سے، بدزن ہو گیا. وہ تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بہت اچھا ہوا، ایک چپل نے میری جان بچا لی، یا یوں کہو ایمان بچا لیا. ایک کہنے کہ ایسا ایک بہانہ ہو گیا کہ میں پھر نہیں گیا، اور آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو یہ کہ مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے بعض ایسے لوگوں سے بچا لیا جن میں نہیں جانا چاہیے، خواب میں بھی نہیں جانا چاہیے. سمجھتے ہی ہوں گے آپ، میرا خیال جو سمجھدار ہیں تو نہیں جانا چاہیے. تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں صرف عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے. تو اب یہ کہ جو ہونا تھا ہو گیا چپلوں کا، لیکن یہ حقوق لباد کا تو مسئلہ ظاہر ہے کہ توبہ تو کر لیں. اب حقوق لباد کا تو مسئلہ میں تو معاف کرنے سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ خیال لینا چھوڑو، اب جو ہونا تھا ہوا. تو میں اس معاملے میں تو ظاہر بول ہی نہیں سکتا نا، وہ تو اب آپ کا مسئلہ ہے. اگر کیا ہے، سب نے کیا وہ ضروری نہیں، جس نے کیا اس کے لیے یہ احتیاطیں ضروری ہیں کہ حقوق لباد بھی معاف کروائے.
اب دل سے کڑے گا، پتہ ہی نہیں کس کے تھے، تو جس کے تھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو اور آپ کو بخش دے، مجھے بخش دے، ہم سب کو. حقوق العباد کے بہت سارے معاملات ایسے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. یاد ہی نہیں ہے کہ کس کس کا دل دکھایا تھا، کس کس کو جھاڑا تھا بلا وجہ. یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے کہ جن کو آج تک میں نے دل دکھایا، جن کی غیبت کی، جن کے چپل جوتے بغیر اجازت کے استعمال کیے، یا کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لی، کوئی حق تلفی کر لی، یا اللہ پاک ان سب کو بخش دے اور مجھے بھی بخش دے. یہ بھی کرتے ہیں. جن کا پتہ ہے کہ حق تلفی کی، ان سے معافی بھی مانگ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد